إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ حضرات کو وظیفہ جبرائیل علیہ السلام کا بتلا دیں گے، جو جنات سے بچنے کا بہترین مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے جس کے بعد جنات آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا، کتنا بھی خطرناک قسم کا جنات کیوں نہ ہو۔ اس کو پڑھنے کے بعد یا اس کو اپنے پاس رکھنے کے بعد کوئی بھی جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جنات بعض سرکش بھی ہوتے ہیں اور جنات بعض اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر آج کل کے ماحول میں دیکھا جائے تو آج کل کے جنات صرف سرکشی ہی کر لیتے ہیں۔ ہاں، عام مسلمانوں کو، عام ماں بہنوں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، کبھی بچہ دانی خراب کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، کبھی کوئی بڑی بیماری دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ اس کے لیے جنات سے بچنے کا وظیفہ آپ حضرات کو بتلا دیں گے، جسے وظیفہ جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وظیفہ جبرائیل جنات سے بچنے کا بہترین وظیفہ ہے، اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس کو عاملین حضرات زکوٰۃ ادا کر کے اس کے عامل بن سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور عام لوگ اپنی حفاظت کے لیے اس کو پڑھ لیں گے۔ وہ طریقہ بھی آپ حضرات کو ہم بتلاتے چلیں گے۔ وظیفہ جبریل جو ہے یہ جنات سے بچنے کا ایک بہترین قلعہ ہے، بہترین وظیفہ ہے، بہترین دعا ہے، بہترین عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس رات جنات کی ایک جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جماعت حملہ کرنے لگی، ان کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتلاؤں جب آپ ان کو پڑھیں تو ان کا شعلہ بجھ جائے اور وہ ناک کے بل گر جائے۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے جو آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں، اور یہی وہ وظیفہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے تھے۔ یہی وہ کلمات ہے، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، میرے معمولات میں سے ہے، اور اس کے لیے عاملین پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرے، لوگوں کو پورا فائدہ پہنچ جائے گا۔ اور عام لوگ جو ہے، چاہے خاص ہے عام ہے، اپنی حفاظت کے لیے اس عمل کو صبح شام 41 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کے اوپر جادو ہو، جنات ہو، اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، آئندہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی کے اوپر اثر ہے، چاہے جادو کا ہے چاہے جن کا ہے، جب وہ اس عمل کو 41 مرتبہ صبح شام پڑھ لے گا تو وہ جادو ہو، جنات ہو، سفلی عمل ہو، یا کیسا بھی جادو ٹونا کیوں نہ ہو، وہ ختم ہو جائے گا، اور جنات آپ کے اوپر چاہے کتنا بھی خطرناک مسلط ہو، وہ کمزور ہو کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔